گزشتہ کئی برسوں سے میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کو ذبح کرنا، جلانا، کلہاڑیوں اور پتھر سے مارنا شامل ہے۔ میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اب تک کوئی مؤثر تدبیر اختیار نہیں کی گئی، جس کی بنا پر میانماری مسلمان در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ڈھانے کے بعد اب اقوام متحدہ نے عارضی طور پر میانمار حکومت کے خلاف کچھ اقدامات کیے ہیں، جن میں میانمار حکومت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث قرار دینا، میانماری فوج کی اعلیٰ قیادت کو سزا دینے کا مطالبہ اور بنگلہ دیش میں میانماری پناہ گزین کیمپ کے لیے امداد فراہم کرنا جیسے چند نمائشی مذمتی بیانات شامل ہیں۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی تفتیشی ٹیم نے بھی حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپ کا دورہ کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تفتیش کار بنگلہ دیش بھی پہنچے، جن سے روہنگیا پناہ گزینوں نے کہا کہ میانمار میں ان کے خلاف تشدد اور مظالم جاری ہیں، جہاں نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے لیے مکمل ماحول خطرناک بنا ہوا ہے۔ میانمار پر آزادانہ بین الاقوامی تحقیقاتی مشن کے ارکان نے کوکس بازار میں پناہ گزین کیمپ کے 5 روزہ دورے مکمل کرنے کے بعد یہاں یہ بات کہی۔ تفتیشی مشن کے ارکان نے گزشتہ سال اگست میں میانمار کی راکھین ریاست میں فوج کے مظالم کے بعد فرار ہونے والے 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں میں سے نئے آنے والے لوگوں سے بات چیت کی۔ تفتیش کاروں نے ایک بیان میں کہا کہ پناہ گزینوں نے تشدد اور ظلم و جبر کا سامنا کرنے والے انتہائی خطرے کا ذکر کیا، جس سے ان کی روزی روٹی کے ذرائع بند ہو گئے اور بالآخر خطرناک ماحول کی وجہ سے انہیں میانمار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ نئے پناہ گزینوں کی آمد میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مسلسل سنگین صورتحال کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ میانمار میں حکام سے اس پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں ملا۔ قابل ذکر بات ہے کہ اقوام متحدہ نے مئی میں میانمار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا مقصد بنگلہ دیش میں مقیم لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کو محفوظ طریقے سے اور اپنی مرضی سے واپس لوٹنے کی اجازت دینا تھا، لیکن رائٹر کے مطالعے میں آنے والے اس معاہدہ میں پناہ گزینوں کو پورے ملک میں شہریت یا نقل و حمل کی آزادی کی کوئی واضح ضمانت نہیں دی گئی۔ تفتیش کار رادھیکا کمار سوامی کا کہنا ہے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ میں نے بات کی، وہ خاص طور پر فکر مند تھے اور ان پر گہرے صدمے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میں تعلیم اور ذریعہ معاش کے بغیر ان کے مستقبل کے لیے ڈرتی ہوں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے 18 ستمبر کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو اپنی تحقیقات کی رپورٹ سونپ دی، جس کا مختلف ممالک کے 47 رکنی جنیوا فورم نے جانچ کا حکم دیا تھا، جس میں میانمار کی حکومت اور فوجی قیادت کو مسلمانوں کے قتل میں ملوث قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے، جبکہ کینیڈا نے بھی آنگ سان سوچی سے کینیڈا کی اعزازی شہریت واپس لے لی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا کی پارلیمنٹ میں میانمار کی وزیر اعظم آنگ سان سوچی کی اعزازی شہریت کی منسوخی کے لیے رائے شماری ہوئی۔ آنگ سان سوچی کو اعزازی شہریت 2007 میں دی گئی تھی۔ کینیڈا کی حکومت اور اپوزیشن اراکین نے روہنگیا مسلمانوں کے میانمار فوج کے جنگی جرائم اور انتہا پسند بدھ مت کے پیروکاروں کے مظالم روکنے میں ناکامی پر آنگ سان کی اعزازی شہریت کی منسوخی کے حق میں ووٹ دیا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد آنگ سان سوچی کی اعزازی شہریت منسوخ کر دی جائے گی۔ آنگ سان سوچی کی اعزازی شہریت کی منسوخی کی قرارداد
قرارداد گزشتہ روز پیش کی گئی تھی، جبکہ ایک ہفتہ قبل ہی کینیڈا کی پارلیمنٹ نے میانمار کے فوجی مظالم کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی قرار دیا تھا۔ آنگ سان سوچی نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی، جس پر عالمی قیادت اور اداروں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق میانمار فوج کے افسران مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہیں، لیکن آنگ سان سوچی کی حکومت نے فوجی افسران کو سزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔